طالب علم ریحان بن شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب پرنسپل صاحب اور اساتذہ اکرام اور علماء اکرام اور اقرا شان ملت اکیڈمی کے اس پروکار میں فلم میں آنے والے تمام مہمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے جھوٹ۔ آج جھوٹ ہماری زندگی میں اس طرح سرایت کر گیا ہے جیسے رگوں میں خون سرایت کر رہا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے۔ بعض اوقات مذاق کے خاطر جھوٹ بولتے ہیں، بعض اوقات فائدہ حاصل کرنے کے خاطر جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ رواج اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ کوئی اس کا گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ 3 خصلتیں ایسے ہیں جو منافق ہونے کی نشان ہے: جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدے کے خلاف جائے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو امانت میں خیانت کرے۔ سامعین محترم، حدیث مبارک سے پتہ چلا ہے کہ جھوٹ بولنے والا منافق کی طرح ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ بہت عام ہو گیا ہے۔ طالب علم استاد کے ساتھ جھوٹ بول رہے، طالب علم آفس میں جھوٹ بول رہے، بچہ ماں سے جھوٹ بول رہے، دکاندار گاہک سے جھوٹ بول رہے، چھوٹے رنگ کا افسر بڑے افسر سے جھوٹ بول رہے، حکمران عوام سے جھوٹ بول رہے، اور پوری دنیا اس برائی اور نالت میں جھگڑی ہوئی ہے۔ خدا جانے یہ بات ہمارے ذہن میں کیسے بیٹھ گئی ہے، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دین صرف نماز اور روزے کا نام ہے، بس لباس کا استعمال کر لیا، اور اب ہم پکے مسلمان بن گئے۔ اب ہم سے مزید کسی چیز کا مطالبہ نہیں، معاملات جو بہت زیادہ احترام رکھتے ہیں اس کا کوئی حکم نہیں۔ سامعین محترم، جھوٹ ایسی گندی چیز ہے کہ لوگ زمانے جاہلیت میں بھی برا سمجھتے تھے، اور کوئی قوم اور کوئی ملت ایسی نہیں گزری کہ جس نے جھوٹ نہ بولا ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ ہم چھوٹے بچوں سے بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ اچھا چیز ہے وغیرہ وغیرہ۔ آج جھوٹی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا عام رواج ہو گیا ہے۔ اچھے خاصے دیندار اور پڑھے لکھے بھی مبتلا ہے۔ آج عدالتوں میں جھوٹی گواہی دے رہی ہے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ نہ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔